اس کے بعد بھی اگر جمعیت علماء ہند مسلمانوں کے سیاسی حصہ داری کے خلاف ہے تو یہ مان لینا چاہیے کہ دال میں کچھ نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شفیق فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپبلک میل۔ اوم اللہ ہے یا نہیں، منو آدم کا ہی دوسرا نام ہے۔ اگر اس ادھیڑ بن اور گودی میڈیا کے زہریلی ڈیبیٹ سے فرصت مل چکی ہو تو یہ جان لیجئے کہ جمعیت علماء ہند ہندوستان کی سب سے بڑی مسلم تنظیموں میں سے ایک ہے۔ جمعیت علماء ہند کی بنیاد 1919 میں رکھی گئی۔ مقصد تھا کہ مسلم کمیونٹی کے تعلیمی، سماجی اور مذہبی حقوق کے فروغ کے لیے کام کرنا۔ جمعیت علماء ہند ایک انتہائی بااثر تنظیم ہے جس کی 100 سالوں پر محیط ایک لمبی تاریخ ہے۔ تنظیم ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے متعدد کوششوں میں شامل رہی ہے، جس میں تعلیم کو فروغ دینا، سماجی انصاف کی وکالت کرنا اور مذہبی حقوق کا تحفظ سر فہرست ہے۔ تنظیم نے متعدد اسکول اور کالجز قائم کیے ہیں جہاں ہزاروں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مسلم کمیونٹی کے اندر ایجوکیشن کو فروغ دینے میں جمعیت علماء ہند کا ایک بڑا رول رہا ہے۔ ایجوکیشن اور فلاحی کاموں کے علاوہ جمعیت علماء ہند مذہبی اور سیاسی میدان میں بھی سرگرم رہی ہے۔ یہ تنظیم ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی کوششوں میں سب سے آگے رہی ہے، مسلمانوں کے سیاسی اور مذہبی آزادی کی وکالت کرتی ہے اور کمیونٹی کے اندر امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہے، ایسا جمعیت علماء ہند سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے۔ لیکن یہ بات مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جمعیت علماء ہند کے پاس مستقبل کے لیے بڑے منصوبے ہو سکتے ہیں، تنظیم اپنے تعلیمی عزائم اور سماجی انصاف کے لیے پرعزم ہو سکتی ہے، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جمعیت علماء ہند نے مسلمانوں کے مفادات اور فلاح و بہبود کے لیے اگر نمایاں کام کیا ہے تو سیاسی اعتبار سے اسی جمعیت علماء ہند نے مسلمانوں کا بیڑا غرق بھی کیا ہے۔ اپنے عظیم مقاصد کے باوجود تنظیم کا سیاسی نظریہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا بربادی کا سبب واقع ہوا ہے۔ جمعیت علماء ہند آج مسلمانوں کے لیے جس تحفظ کی وکالت کرتی ہے وہ جلسے، جلوس اور سدبھاونا ریلیوں سے ممکن نہیں۔ جس سماج میں انسانوں کے جان و مال کی قیمت سیاست طے کرتی ہو وہاں جمعیت علماء ہند کا سیاسی نہ ہونے کا موقف بے وقوفی اور حماقت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جمعیت علماء ہند اگر مسلمانوں کو تعلیمی اعتبار سے مضبوط بنانا چاہتی ہے تو دوسری طرف سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو اپاہج بنانا بھی جمعیت علماء ہند کا انڈر گراؤنڈ ایجنڈا ہے۔ اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کے باوجود جمعیت علماء ہند مسلم کمیونٹی کو سیاسی اعتبار سے گمراہ کر رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کا دونوں گروپ مولانا محمود مدنی اور ارشد مدنی ملک میں مسلمانوں کے کسی بھی آزاد سیاسی لیڈرشپ کے خلاف ہیں۔ ملک میں کوئی بھی مسلم سیاسی قوت نہ بن پائے اس کے لیے مسلم لیڈروں کے خلاف کھلم کھلا مہم چلائی جاتی ہے۔ ایک طرف مولانا محمود مدنی اویسی کے پیر پسارنے سے دکھی ہیں تو دوسری جانب ارشد مدنی آسام کے بدر الدین اجمل کی مخالفت کرتے ہیں۔ سال 2022 یو پی الیکشن میں جمعیت علماء ہند ممبئی کے لوگوں نے خلیل آباد میں پیس پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر محمد ایوب کے خلاف پرچار کیا، گھر گھر جا کر سماجوادی پارٹی کی حمایت میں ووٹ مانگا، کیونکہ جمعیت کے لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر ڈاکٹر ایوب سیاسی اعتبار سے مضبوط ہوں۔ تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ قومی اور ملی ترقی سیاسی حصہ داری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تاریخی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ قومی اور ملی ترقی سیاسی حصہ داری کے بغیر ناممکن ہے، جبکہ جمعیت علماء ہند مسلمانوں کے سیاسی حصہ داری کو ملک کے اتحاد اور استحکام کے لیے خطرہ بتاتی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ پورے ملک میں بہو سماج کی ذات، برادری اور علاقائیت کی بنیاد پر سینکڑوں پارٹیاں ہیں۔ اگر ان پارٹیوں سے ملک کے اتحاد اور استحکام کو خطرہ نہیں ہے تو جمہوری تقاضوں پر مبنی مسلم سیاسی حصہ داری بھارت کی یکتا اور اکھنڈتا کے لیے خطرہ کیسے بن سکتی ہے؟ جمعیت علماء ہند کے قائدین مسلم پولیٹیکل امپاورمنٹ کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے ملک میں کمیونٹی کو مزید پسماندگی کا شکار ہونا پڑے گا۔ ان کا ماننا ہے کہ مسلم کمیونٹی کو سیاسی طاقت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے
تعلیمی اور سماجی بہبود کی سرگرمیوں پر توجہ دینی چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کے لوگوں سے یہ بات کیوں نہیں پوچھی جاتی کہ ابھی تک کے آزاد بھارت میں کب مسلمانوں نے بھارت کے بہو سنکھیک سماج سے خود کو الگ کرنے کی کوشش کی؟ انڈین نیشنل کانگریس سے لے کر سماجوادی پارٹی، بہوجن سماج پارٹی، جنتا دل، راشٹریہ جنتا دل اور عام آدمی پارٹی کس کس کو ووٹ نہیں دیا، لیکن ان پارٹیوں نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ کسی ایک بھی معاملے میں اگر انصاف ہوا ہو تو بتائیے۔ اس کے بعد بھی اگر جمعیت علماء ہند مسلمانوں کے سیاسی حصہ داری کے خلاف ہے تو یہ مان لینا چاہیے کہ دال میں کچھ نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے۔ بابری مسجد کا تالا کھلنے سے اس کی شہادت تک، بابری مسجد کے قاتلوں کی رہائی سے مظفر نگر فساد تک، اور اگر کل کو بھارت ہندو راشٹر بنا تو مسلمانوں کو تیسرے درجے کا شہری بنائے جانے تک، مسلمانوں کی تباہی کے ہر عمل کے لیے یہی جمعیت علماء ہند ذمہ دار ہے۔ منو کون تھے یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم یہ ہے کہ آج کے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ناانصافیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ جمعیت علماء ہند جتنی دلچسپی سدبھاونا ریلی اور جمہوریت بچاؤ کانفرنس میں لیتی ہے، اس کے برخلاف اگر 10% کوشش بھی مسلم لیڈرشپ کے لیے کرتی تو آج سدبھاونا ریلی یا کانفرنس کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ساتھ ہی چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور فیس بک پیج کو بھی لائک کر دیجئے۔ شکریہ۔